محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، یہ دعوت کا جو کام ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے بلکہ بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو اس کام کو کار نبوت سمجھتے ہیں، ہم تو اس کام کو کار نبوت سمجھتے ہیں، یعنی نبی والا کام سمجھتے ہیں اس کام کو۔ تو اب سوچئے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے تھے، بے گناہ ہوتے تھے، ایسے لوگوں سے اللہ پاک نے دعوت کا کام لیا، اور آج ہم سر سے لے کے پیر تک گناہ ہی گناہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو یہ اتنا بڑا کام بخشا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے قوم پہ، جس کو کسی کو قوم کے پاس بھیجا گیا، کسی کو خاندان کے پاس بھیجا گیا، کسی کو علاقے کے پاس بھیجا گیا، ان میں محنت کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، اور لوگ انہیں دھکا دیتے تھے، مارتے تھے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام شہید ہو گئے، ہے نا، لیکن وہ اپنے کام میں جمے رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ صبح سے نکلتے تھے، دعوت دیتے دیتے رات ہو جاتی تھی، تو ان کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ کبھی کبھی پتھر میں چھپ جاتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر پھر ان کو گھر لاتے تھے۔ دوسرے دن پھر دعوت دینا شروع کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تکلیف دیا ان کا قوم نے، قریش نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ اور ایک دفعہ ان کو ان کے منہ میں تھوکا اور ریت مارا ان کے منہ میں، اور ان کی ایک بیٹی آ کے رو رہی تھی اور پیالہ سے پانی سے ان کا منہ پہنچ رہی تھی۔ حضور نے کہا کہ اے بیٹی مت رو، تمہارے ابا کو اللہ پاک نے ایسا ایک کام دیا ہے جو ہر کچا پکا گھر میں ہمارا کلمہ پہنچے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ آج ہم چھوٹے ذمہ داری کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا تاجر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پروفیسر ہوں، ہے نا، اور اصل جو ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دیا ہے وہ امت بھول گئی، ہے نا، جس وجہ سے آج بددینی پھیل رہی، باطل غالب ہے، لوگ دین سے دور ہیں، کیوں؟ اور لاکھوں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں کلمہ کے بغیر، کیوں؟ کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم اس کو پورا نہیں کرتے۔ یہ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ اگر ساری دنیا کے پریزیڈنٹ اور بادشاہوں اور پرائم منسٹر ان سارے کا اگر ذمہ داری ایک جگہ کرے، تو ایک غریب مسلمان عورت کہیں گاؤں میں پہچانتا نہیں کوئی، اس کی ذمہ داری ان سے زیادہ ہے۔ سب مل کر جو ان کی ذمہ داری ہے، ایک اکیلے ان کا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس امت کو ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری، اس کو سوچیے۔ اور اس امت کو اللہ پاک نے مقام بھی دیا۔ جب انبیاء علیہ السلام اس امت کی فضیلت سنا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں، یا اللہ یہ امت ہمیں دیجیے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ امت ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور
یہ امت ساری امتوں کے بعد آئے گی، لیکن جنت میں ساری امتوں سے پہلے داخل ہو۔ حضور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے زمانے میں اور بھی بڑے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ پاک ان سے کام لیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ دعوت بند ہے، خروج نہیں ہوتا، علم مدرسے کے چار دیواری کے اندر کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، اور تزکیہ اور اصلاح بڑے بڑے مشائخ کے گھر میں خانقاہ بنا ہوا ہے، تھوڑے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن عوام الناس دین سے محروم ہے۔ عوام الناس کو دین ملنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو انہوں نے ان کو بہت فکر ہوئی اس بات کی، بہت ریاضت کے بعد، مجاہدہ کے بعد، رونے دھونے کے بعد اللہ پاک نے ان پہ یہ کام کھولا، اور وہ گئے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے بڑے مفتی تھے ہندوستان کے، اور ان کو جا کے کہا کہ مفتی صاحب ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے حلقے لگیں گے، اور ایمان کی مجلس ہوگی، اور وہاں سے لوگ کو اللہ کے راستے میں وہ نکلیں گے۔ تو مفتی صاحب نے کہا بھائی کام تو بڑا اچھا ہے، کرے گا کون اپنی بیوی بچوں کو دکانداری کو چھوڑ کے جائے گا؟ مولانا الیاس صاحب نے کچھ نہیں کہا، چپ ہو گئے، اور وہ وہاں سے سیدھا چلے گئے میوات، اور میوات میں جا کر انہوں نے بہت محنت کے بعد ایک جماعت کی تیار کی، اور اس جماعت کو انہوں نے بھیجا مفتی صاحب کے مسجد میں۔ صبح کو مفتی صاحب دیکھتے ہیں بھائی یہ لوگ کہاں سے آ گئے، گاؤں کے لوگ بڑے بڑے پگڑی اور بچھونا، بولے یہ کہاں سے آئے، کون ہے یہ؟ بولے مولانا الیاس صاحب نے بھیجا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا اب کہے گا کون؟ یعنی مولانا الیاس صاحب نے کر کے دکھایا کہ لوگ نکل سکتے۔ پہلی جماعتوں کے مولانا الیاس صاحب نے علماء اور مشائخ کے علاقوں میں بھیجا، کاندھلا، سہارنپور، تھانہ بھون، اور جماعت کو انہوں نے ہدایت دی، اس لیے کہ میوات کے لوگ ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، گاؤں کے لوگ تھے، دین سے بھی بہت دور تھے، بہتوں کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا تھا، ایسے جماعت انہوں نے بھیجا۔ وہ دیکھو تمہیں کہیں گے کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو، تم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہو، تو یہ کہنا تم کہ ہاں ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم سیکھنے نکلے ہیں۔ ایک کام ہم نے کیا ہے، وہ کیا کہ ہم نے اللہ کے لیے دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ جب سنتے تھے تو علماء تسلیم کرتے تھے کہ ہاں یہ سنت مردہ ہو چکی تھی، مولانا الیاس صاحب نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور میواتیوں کو کہا ہے میواتی تم دیکھ رہے تمہاری قدم یہاں پڑ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری قدم انگلینڈ اور امریکہ پہ پڑ رہی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ beritahu kepada orang Mewat, wahai orang Mewat, kamu ingat tapak kamu, tapak kaki kamu kena di sini, di bumi ini, tetapi saya lihat tapak kaki kamu kena di Europe, Amerika dan Europe. ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب کی جو مسجد تھی وہ چھوٹی سی مسجد تھی، اور بنگلے والی کہتے تھے کیونکہ اوپر وہ ٹین کا چھت تھا، بنگلے والی۔ تو ان کے جو کچھ مریدان تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں ہم مسجد کا چھت کو پکا کر دیں۔ تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ نہیں، مسجد پکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم باہر جا کے مصلی کو پکا کرو تو مسجد ایسی پکا ہو جائے۔ تو ایک دفعہ حج کو گئے تھے مولانا، تو لوگوں نے مسجد کا چھت پکا کر دیا۔ واپس آ کے انہوں نے دیکھا اچھا کر دیا، ٹھیک ہے ایسا کرو کہ ہمارے لیے اس کے ساتھ کچھ حجرہ بنا دو، ہمارے مہمان آئیں گے انگلینڈ اور امریکہ سے، ہم ان کو وہاں ٹھہرائیں گے۔ تو ادب کے وجہ سے ان کے سامنے تو نہیں ہنسے، باہر جا کے ہنسے
کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، دلی کے لوگ آج نہیں آ رہے ہیں اور وہ انگلینڈ اور امریکہ کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ مولانا کی اخلاص تھی کہ انگلینڈ اور امریکہ کے لوگ صرف نظام الدین نہیں آئے، ملیشیا کے کامپونگ تک پہنچ چکے۔ اس لیے بھائی دوستو، اس کام کی عظمت ہمارے دل میں ہو اور اس کام کی ہم قدر کریں۔ Kita kena tahu nilai kerja ini dan kita kena menghargai kerja ini. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ قریش نے ناقدری کی اس لیے وہ محروم رہے۔ قریش نے ناقدری کی جس وجہ سے وہ محروم ہو گئے۔ کیا ناقدری کی؟ کہ اللہ پاک نے ان کو کعبہ شریف دیا تھا اور سقائے زمزم، زمزم کا جو پانی پلاتے تھے عرب کے لوگ، سارے عرب سے آتے ہیں، یہ بہت ہی عزت والی چیز تھی، یہ دیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش تھے، مکہ کے لوگ آدمی تھے، لیکن انہوں نے ناقدری کی جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو انہوں نے حضور کو کھویا۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو کعبہ شریف کی چابی ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی، تو کعبہ شریف کو کھویا، اور زمزم پانی پلانے کا جو شرف تھا اس کو بھی کھویا کہ یہ بھی مسلمانوں کے ذمہ آ گئی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ قریش نے ناقدری کی جس کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ نبی والا کام ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اور قدر کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں جان دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو قوت دیا ہے نا، جو صلاحیت دی ہے اللہ پاک نے، اس کو ہم دین کے کام میں لگائیں، دعوت کے کام میں لگائیں، یہ ہوگی اس کی قدر۔ اور خدا نہ خواستہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی دکانوں اور کاشتکاری میں اور تجارت میں اور فلاں کہیں لگا دیا اور دین کے کام میں نہیں لگایا، تو یہ ناقدری ہوگی۔ جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا تقاضا انسان پہلے پورا کرتا ہے اور چھوٹی ذمہ داری کو بعد میں دیکھتا ہے نا۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے دین کی اور دین کی محنت کی، تو اس کی تقاضا کو ہم پہلے پورا کریں اور دنیاوی تقاضا کو بعد میں پورا کریں، ہے نا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت ملے گی جیسے صحابہ کو ملی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور اس ذمہ داری کا حق ادا کیا، ہے نا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ کیسی کامیابی کہ اللہ قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی۔ اب جس کے اللہ جس کے اوپر راضی ہو جائے اس کو اور کچھ چیز چاہیے؟ اس کا تو کام ہی بن گیا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی صحابہ کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے جذبات کو دیکھیں، ہے نا، اور ان کی رات کیسے کٹتی تھی، ان کے دن کیسے کٹتے تھے، ہے نا، وہ ان کا جان کہاں لگتا تھا، ان کا مال کہاں لگتا تھا۔ پھر اس کی ہم اتباع کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے بھی راضی ہوں۔ انہوں نے حضور کا کام کو اپنا مقصد بنایا، حضور کا فکر کو اپنا فکر بنایا، ہے نا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کام سکھایا، ان کو دعوت کے کام میں لگائے، ان کے ساتھ رہے، ہے نا۔ تو صحابہ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوا کہ دین اصل ہے اور دین کے لیے اپنا جان لگانا، مال لگانا، یہ اصل ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ عورتیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ہاں، ان کو قریش ان کو پکڑا، ان کے خاوند کو پکڑا، ان کے لڑکوں کو پکڑا اور خوب مارا کہ تم اسلام چھوڑو، تو وہ اسلام چھوڑنے کو راضی نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ اور ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر اور ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور ان کو آخری مہلت دی گئی
کہ تم اگر اسلام نہیں چھوڑتی ہو تو یہ 2 اونٹ دوسرے 2 سمت چلے گا۔ انہوں نے کہا ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ 2 اونٹ 2 سمت چلا اور ابو جہل ان پہ برچھا بھی مارا۔ اس حالت میں شہید ہو گئی، لیکن دین نہیں چھوڑی، اسلام نہیں چھوڑی۔ رضی اللہ عنہ کو پکڑا مشرکین نے اور کہا اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ بولے جاؤ پڑھو نماز۔ تو نماز پڑھ کے آئے، کہنے لگے زندگی کی آخری نماز تھی، جی چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھو، لیکن تم سوچو گے کہ موت کے ڈر سے ہم لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی نماز کو کم کر دیا۔ پھر ان کو سولی پہ چڑھایا۔ کسی نے پوچھا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جگہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا سولی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ ہیں اور وہاں ان کو ایک کانٹا ان کو چبھ جائے، یہ بھی تو ہم نہیں پسند کرتے۔ تو پھر ان کو تیر اور تلوار مار کے ان کو شہید کر دیا گیا، اور موت سے پہلے پہلے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے تمہارا بھائی خبیب شہید ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہر حال میں دین کا کام کیا انہوں نے۔ مکہ شریف میں 13 سال دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت۔ احکامات تو بعد میں آئے، نماز بھی ہجرت سے 3 سال پہلے نماز فرض ہوا۔ اس کے علاوہ مکہ شریف میں ان کا کیا کام تھا؟ وہ دعوت دے رہے تھے، تعلیم کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے۔ یہ اعمال جس کو یہ اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں، اعمال دعوت بھی کہتے ہیں، اعمال نبوت بھی کہتے ہیں، نورانی اعمال بھی کہتے ہیں، ان اعمال میں صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشغول کیا، صحابہ کو بھی، صحابیات کو بھی۔ صحابیات بھی ان اعمال میں مشغول ہوتی تھیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی بہن اور بہنوں ہی وہ تعلیم کر رہے تھے، ہے نا۔ تو 13 سال جب ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، ان کو مارا، ان کو دھکا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کو کھڑے ہوئے، کسی نے کپڑا باندھ کے ان کے گلے میں پیچ کے اتنا زور سے ٹانا، کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے کے بل گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے کچھ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ دیکھو آج صبح کو فلاں کے گھر اونٹ ذبح ہوا ہے، تو اونٹ کی اجڑی لے آؤ، اور جب یہ محمد جب سجدے میں جائے ان کے سر پہ ڈال دو۔ تو اونٹ تو بڑا جانور ہے، اجڑی بھی بہت بھاری چیز ہے، وہ لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ کسی نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک لڑکی آئی دوڑتے ہوئے، ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اس کو کھینچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ اگر تم زیادہ دیر کرتی شاید تمہارے والد کو نہ پاتی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ جو قریش جو بھیجا تھا جس آدمی کو، یہ ایک دوسرے کے اوپر ہنستے ہنستے گر پڑ رہے تھے، یعنی کتنا اچھا کام کیا ہم نے۔ حضرت فاطمہ نے بد دعا کیا ان کے اوپر، ہے نا۔ تو راوی کہتا ہے کہ بدر کے لڑائی کے بعد ہم نے دیکھا وہ جتنے وہ تھے سب کے سب میدان جنگ میں سب قتل ہو کے پڑے ہوئے۔ 13 سال صحابہ اس پہ مشق کیا انہوں نے۔ اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ان کا ایمان مضبوط ہوا، ان کا اعمال صحیح ہوا، اور اخلاق بلند ہوا۔ یہ اعمال کی وجہ سے ان کے اندر صفات پیدا ہوئی۔ اور جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو وہاں جا کے اب امتحان ہے کیا
کہ چلو بدر، مکہ شریف میں تو جنگ نہیں تھا، ہے نا، بدر جانا پڑا، اور بدر میں سواری بھی کم، ہتھیار بھی کم، لوگ بھی کم، اور وہ قریش جنگ کی تیاری کر کے آئے، اور سواری بھی زیادہ اور اسلحہ بھی زیادہ، لیکن صحابہ نے 13 سال جو محنت کی تھی ایمان پر، اللہ پہ یقین اور اللہ سے ہونے کا یقین جو ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں، جب مقابلہ ہوا تو اللہ پاک نے آسمان سے فرشتہ نازل کیا اور صحابہ کو، ہے نا، اللہ پاک نے کامیابی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کامیاب کیا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، پھر کیا ہوا کہ 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ یہاں تو 1 دن بھی نہیں رکھے، اب یہاں مدینہ میں آ کے اللہ کا حکم ہے 1 مہینہ روزہ رکھو، تو رکھنا آسان تھا، کیوں؟ کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ہے نا۔ پھر کیا حکم ہوا کہ شراب حرام ہے، جو شراب عرب کے پاس محبوب تھی سب سے زیادہ، جس کے یہاں جتنا پرانا شراب ہوتا تھا اس کی زیادہ یعنی عزت ہوتی تھی سوسائٹی میں، لیکن ایک اعلان ہوا کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو انہوں نے سب پھینک دیا، بوتل توڑ دیا، مٹکا چھوڑ دیا، مدینہ میں فلڈ ہو گیا راستے میں شراب۔ پھر کیا حکم ہوا کہ عورتیں پردہ کریں گی، پردہ کی آیت نازل ہوئی۔ دوسرے دن ایک عورت بغیر پردے کے نہیں ملی مدینہ کے راستے میں۔ کیسے ہوا یہ کہ انہوں نے محنت کیا، مشق کیا، دعوت دیتے دیتے، تعلیم کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے، اور مدینہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی اور مسجد میں ان اعمال کو زندہ کیا، اور گھروں میں صحابیہ ان اعمال کو انہوں نے گھر کو سنوارا۔ تو مسجد میں بھی اعمال دعوت، صحابہ کے گھروں میں بھی اعمال دعوت، ہے نا۔ جو بھی باہر سے آتا تھا مدینہ میں دین سیکھنے، مرد ہوتا تھا مسجد میں سیکھ لیتے تھے، عورتیں ہوتی تھی صحابہ کے گھر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج بھی ہمارے حضرات نظام الدین سے یہی چاہ رہے ہیں کہ ہر مسجد نبوی کے نقشے پہ آ جائے، اور ہر مسلمان کا گھر صحابہ کا جیسا گھر تھا ویسے بن جائے۔ تو مسجد نبوی میں 24 گھنٹہ اعمال زندہ تھی، ہے نا، اعمال دعوت، اور صحابہ کے گھروں میں بھی 24 گھنٹہ اعمال زندہ تھی۔ اس کے لیے، ہے نا، ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے نقشے میں لائیں، ہے نا۔ اور وہ کس وقت ہوگا؟ جب دعوت زندہ ہوگی، اور دعوت قربانیوں سے زندہ ہوتی ہے، اور جب دعوت زندہ ہوگی تو مسجدیں آباد ہوں گی، ہے نا، اور مسجدیں 24 گھنٹہ مسجد نبوی کے نقشے پہ آئیں گی۔ اس لیے ہر ساتھی کو اپنے وقت کا یعنی زیادہ حصہ ہم مسجد کو دیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حساب لگایا کہ ہر صحابی ہر سال 4 سے 6 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاتے تھے، اور جب مدینہ واپس آتے تھے تو مدینہ میں جو قیام تھا اس کا دن کا آدھا حصہ اپنے مشغلے میں، نوکری تجارت میں دیتے تھے، اور آدھا حصہ مسجد کو دیتے تھے، اور رات کو 2 حصہ کر کے 1 حصہ بیوی بچوں کو دیتے تھے، دوسرا حصہ مسجد کو دیتے تھے۔ تو مسجد کو 12 گھنٹہ صحابہ کا وقت لگتا تھا مسجد میں، ہے نا، جس وجہ سے مسجد کو وہ 24 گھنٹہ آباد کرتے تھے۔ ابھی بھی تہجد کی اذان ہوتی ہے مدینہ شریف میں، تو مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ جب اس وقت تہجد کی اذان ہوتی تھی
جیسے یہ اعلان تھا کہ مسجد والے تیار ہیں اپنی مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کریں گے؟ صرف اپنی مسجد کریں گے یا ساری دنیا کی مسجدوں میں بھی جا کے ہاتھ بٹائیں گے؟ ہاں، صحابہ مدینے میں بیٹھے نہیں رہے، حتیٰ کہ وہ کہہ سکتے تھے، ان کا حق تھا کہ ہم حضور کے صحابی ہیں، ہے نا، ہم حضور کی زیارت کریں گے اور مکہ شریف میں جا کے طواف کریں گے، اور تم جن کو چاہیے دین ہم سے آ کے لے لو۔ ایسا تو انہوں نے نہیں کہا، بلکہ وہ جہاں تک جتنے دور جا سکے گئے۔ ماشاءاللہ بھائی بولے، بھائی بولے، مسجد کی جماعت بولے کہ ہم اپنی مسجد سے ہم نگیرہ جاؤ جائیں گے، ایسا بتاؤ۔ bagi nama cara masjid kami insyaAllah dari masjid kami akan keluarkan jemaah untuk negara. Bagi nama cara masjid insyaAllah. اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اور بھی بولے بھائی، تریما اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر بھی ہے، ادھر بھائی، باقی سب بیٹھے رہیں، تشکیل والا کم ہے۔ صرف جو نام لکھائیں گے وہ اٹھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بھی بولے بھائی، شہادت تشکیل کرو یار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، ان کو علیحدہ کریں گے یہ تشکیل والے۔ رپت 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 نگیرہ جاؤ، بال روم دعا۔ ماشاءاللہ بھائی، دوسرا تقاضا یہ ہے، ماشاءاللہ پہلے ملیشیا میں بہت جماعتیں پیدل چلتی، اب تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے نا؟ حضرات نے بھی اجازت دی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں ابھی امپات بلان کے لیے